Assalamu alaikum. I'm Dr. Faryal Razak, and today we are here with our educational series Mind Hack 101. Today I'm going to talk about a very important aspect, and that is our subconscious mind. Let me tell you that our brain can be thought of being divided into two parts. One is our conscious brain, and the other one is our unconscious brain. So, a lot of work, even the neuroscientists don't know about the conscious brain working, and here comes the unconscious mind. Unconscious mind is such a very unknown territory, and we have, not very much understood it very well. But it is said that our conscious mind is responsible for what we do consciously, like the five senses that we have, the way we see, we perceive, and the conscious thinking, analytical thinking, our decision making, our beliefs. So these comes from our conscious mind. And ladies and gentlemen, you will be surprised to know that only 1% of what we do is attributed to our conscious mind. So, where does the 99% of our conditioning lie? It lies in our unconscious mind. So, our unconscious mind is known as the habit mind. It is the conditioning that has been given to us and that we have absorbed over the years right before even we were born. So it is just responsible for our body, our the behaviors that we execute. So it is kind of a blueprint that is being ingrained by us through the environment and through the repetitive thoughts that we have been feeding it. So what is our body? Our body is just a biological machine, but more than that, it's a molecular structure. It's a mass of energy, and this mass of energy is so profound that it is interacting with everything. So everything in the world is energy, and that is why you say that you absorb energies of the people around you, the environment around you. If you are in a forest or in a very relaxing place, your mind relaxes, so you absorb the energy. We need to understand that our body is it's a very high speed of energy, and this energy is being transmitted. So, have you ever thought that we know that certain foods are bad for us, and still we are doing that? Especially the people like me who struggle with dieting, they know that these kinds of food, this kind of choices are bad for us, and still we keep on doing that. And why does it happen? And sometimes it's just that we are doing about our stuff, and a completely random thought just occur in our mind, and a very bizarre concept just emerges, and we have no clue what just happened. And so from where these thoughts and things are coming? These are coming from our subconscious mind. And what is the subconscious mind? Subconscious mind is not a mind for thinking. The thinking brain is the conscious mind. So subconscious mind is the place where you condition things, where you store stuff, where you tell, the rational mind is just a connection to the subconscious mind, and subconscious is the mind that gives the body, the daily behaviors and the commands. And that, have you ever noticed that when you start eating, you don't even consciously doing it? And how many times you have seen that when you're driving, for that matter, when you're driving and you see that you're sometimes automatically changing the gears, and you don't even do it consciously, because that kind of programming is in your subconscious mind now. So, did you know that our brain has about 100 billions of neurons, and each neuron is again interacted with like 10 million connections, making connections. And your mind has the capacity to process any information at the rate of 40 bits per second. And your subconscious mind
has the capacity for 40 million bits per second. So your subconscious mind is way too faster than your conscious mind. And the 95% of the thing, your brain working, the way your brain working is in your subconscious mind. So you need to understand that at the heart of it, the conscious mind. And have you ever noticed that when you are paying attention, conscious mind, when you're working your conscious mind, you're let's say working and on a project, and you're so engrossed in it that you even forgot to eat. You have tea beside you and you forgot to drink it, because the conditioning and the conditioning and given by the subconscious mind is not working, because you are at a very conscious state. So how many portion of the day we are at this conscious state is just 1%. So 1% on average, we are on a conscious state of mind. But 99% we are working through our unconscious mind. So we need to understand that why it is happening. So the connection is like that when you are born for the first 7 years of your life, your brain is just receiving signals. And we have a lot of brain waves. We have 4 kinds of major brain waves. And a young child mind, the brain waves are known as theta waves. And it is the waves when your imagination and reality is intertwined. You don't know what is imagination and you don't know what is that mind. So what happens is that they are just absorbing. They're absorbing what they will be conditioning. So if you have conditioned your mind for certain things, and how does it happen? Okay, for the first 7 years, it's the environment, the inputs that you have been given. You're not good enough, or you've been told you are so good, and so these things start manifesting in your life. This is also known as you may call it a law of attraction, because the thing that you believe you can do lies inside you. आपकी दुआओं का हल भी आपके अंदर है, कि अगर आप समझें ये दिस इज़, हम कहते हैं ना खुदा हमारे साथ है, हमारी शहरत से करीब है, तो अल्लाह ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कंडीशनिंग रख दी है कि इफ़ वी बिलीव. और ये जो बिलीफ का है, एंड दिस इंटीग्रेशन ऑफ बिलीफ एंड बिहेवियर इसको कहते हैं प्रैक्टिस. प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू बिलीव दैट यू कैन डू इट, सो ये जो बिलीफ की इंटीग्रेशन है विद द बिहेवियर इज़ नोन एज प्रैक्टिस. तो आप इसको देखें कि इफ़ यू कैन बिलीव यू कैन डू एनीथिंग. बहुत सारी मिसालें हैं, जितने रिच लोग हैं, जितने बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनकी लाइफ स्टोरीज पढ़ें, दे ऑलवेज बिलीव इट्स गोइंग टू हैपन. एंड हाउ डज इट हैपन? इट हैपन व्हेन you repeat that thing again and again and again. अब आप अगर अपने आप को ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे रही हैं, नेगेटिव बिलीव्स अगेन एंड अगेन, मैं ये नहीं कर सकता, इफ़ यू आर एंशियस अबाउट समथिंग कि आई कैन डू दिस, तो बड़ी अच्छी एक सेइंग थी कि इफ़ यू थिंक यू कैंट डू इट, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट. बिकॉज आपने अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को इतनी बार ये रेपिटेशन दे दी है, इतनी बार ये अपने खदशे का, अपने फियर का इजहार कर दिया है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो गया है. अब सबकॉन्शियस माइंड खुद तो कुछ सोचता नहीं है. सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड क्वेश्चंस. वो सिर्फ कमांड्स लेता है, यहाँ पर सिर्फ वो एग्जीक्यूट करता है आपकी हैबिट्स को. तो सबकॉन्शियस माइंड इज़ जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द हैबिट. Subconscious mind does not have the power to rationalize. Subconscious mind does not have the power कि वो rationalize कर सके, या फिर वो खुद से सोच सके कि ये true है, ये false है. उसको तो जो आपने चीज़ बार बार रिपीट की है, उसके लिए वो रियलिटी है. तो बहुत सारे लोग हैं, वो अपने आप को सेबटॉज करते हैं इन्हीं तरीके से. वो अपने आप को डिसएम्पावर करते हैं इसी तरीके से कि वो जो सेल्फ टॉक करते हैं अपनी कॉन्शियसली. और इसके अलावा जो एक चीज़ होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हेटेरो सजेशन, जो हेटेरो सजेशंस होती हैं विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड, जब लोग आपको कहते हैं
ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ دو چھوٹے بچے تھے, ایک 12 سال کا تھا, ایک 8 سال کا تھا. وہ کنویں کے پاس کھیل رہے تھے, تو جو 12 سال کا بچہ تھا وہ کنویں میں گر گیا, تو اس 8 سال کے بچے نے اس کو ڈول ڈال کے اس کو اٹھایا اور نکال لیا. اور وہ جب واپس آئے اور انہوں نے سب کو بتایا کہ بھی اس بچے نے مجھے کنویں سے نکالا, تو نو بدی بلیوڈ ہم. بٹ ایک دانا تھا وہاں کا, اور اس نے کہا کہ میں ان بچوں کو یقین کرتا ہوں بیکاز ان بچوں, اس 8 سال کے بچے کے پاس اس وقت کوئی موجود نہیں تھا جو اس کو یہ بچا سکتا کہ تم 12 سال کے اپنے سے 4 سال بڑے بچے کو کھینچ کے کنویں سے اپنی طاقت کے بلبوتے پہ نہیں نکال سکتے. سو سم ٹائمز سوسائٹی بھی, آپ کے پیرنٹس بھی, کچھ ریلیشنس ٹاکسک ہو جاتے ہیں, یور فرینڈز, یور سبلنگز, یور ایکسٹینڈیڈ فیملی, اینڈ ان جنرل جو میڈیا میں آپ سن رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, اور آپ اپنے آپ کو کنڈیشن کر دیتے ہیں. سو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, ہٹیریو سجیشنز ہوتی ہیں, یہ آپ کے دماغ میں, اور بار بار ریپیٹیشن. اب دیکھیں جس طرح نیگیٹو اپروچز جو ہیں آپ نے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو دے دیں, اس کا علاج بھی بار بار ویژولائزیشن اور وہ ہے. اب سب کانشیس مائنڈ میں ورڈز نہیں ہوتے ہیں, وہاں پکچرز ہوتی ہیں. اینڈ وٹ ہیپنس کہ آپ کا کانشیس مائنڈ جب کوئی چیز دیکھتا ہے, سونگتا ہے, پرسیو کرتا ہے, وہ اس کی ایک مائنڈ میپ سی, ایک مائنڈ پکچر بنا دیتا ہے. That picture is stored into your subconscious mind. Excuse me. اور جو سب کانشیس مائنڈ ہے, it works through those pictures, and store and execute certain behavior کہ اب وہ کیا کرنا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے کبھی باڈی ایکس ہو جاتی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں, اور وہ کیا ہوتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ باڈی ایکس کیوں ہو رہی ہیں. سم ٹائمز آپ پوری رات کی نیند سوئے ہیں, آپ کی نیند بھی اچھی تھی, سب کچھ تھے, بٹ یو ویک اپ ٹائرڈ. وٹ ہیپن کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ واز ویری ایکٹیو, وہ ٹائرڈ تھا. آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آپ کے جو انریزالوڈ ایشوز تھے, جو آپ نے اتنے نیگیٹو انپٹس اپنے سب کانشیس مائنڈ کو دی ہوئی تھی, دیز ور انریزالوڈ ایشوز, جن کی وجہ سے سب کانشیس مائنڈ واز ریلنٹلیسلی ورکنگ ایٹ دا بیک. جب آپ سوتے ہیں, سلیپ پہ جاتے ہیں, آپ کا کانشیس مائنڈ تو ریپیئر کے لیے بند ہو جاتا ہے, بٹ یور سب کانشیس مائنڈ از الائیو آل دا ٹائم, اٹس ورکنگ 24/7, اٹ نیور گوز ٹو سلیپ. سو وہ جب ٹائرڈ ہو جاتا ہے کسی ایک ایسے ایشو کو, جو ایک ایسا بلیف ہے جو آپ نے اس کو ریپیٹیڈلی گیون کیا ہے, یا سوسائٹی نے ہٹیرو سجیشنس کے تھرو, یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں انہیں ہٹیرو سجیشنس کہتے ہیں, اور اف یو ہیو بین سیبوٹاجنگ یور سیلف ود اٹ کہ نو دس از ایک بلیف آپ نے دیا ہے, تو وہ ایک ٹائرلیسلی, ریلنٹلیسلی کام کر کے اٹ از ٹائرڈ آلریڈی. سو جو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے وہ ٹائرڈ ہے, جس کی وجہ سے آپ کی باڈی ٹائرڈ ہے. سو دس از وائی آئی سے دیٹ یور باڈی از کائنڈ آف یور ایکسٹینشن آف یور سب کانشیس مائنڈ. بیکاز جو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ اٹ از رسپانسبل فار یور وائٹل آرگنز, آپ اس کی ہیلتھ کے لیے بھی رسپانسبل ہے. سو وٹ ہیپن کہ جو آپ کے سب کانشیس مائنڈ کی سجیشنز ہوتی ہیں, وہ آپ کی, کیونکہ آپ کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے بیہیویئرس کے لیے سرٹن, تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں, جو چیزیں ریلیز کرنی ہیں باڈیز کو, آپ کے آرگنز کو فنکشننگ کے لیے, وہ ساری سجیشن آپ کے سب کانشیس مائنڈ سے آ رہی ہیں, بیکاز وہ آپ کی باڈی کی فنکشننگ کے لیے رسپانسبل ہے. سو اگر آپ کے وائٹل آرگنز کو خراب کر سکتا ہے آپ کا سب کانشیس مائنڈ, تو کنورسلی اگر آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو خالی پروگرامنگ کرنی ہے نا, ایک باور کرا دیں, اف یو میک اٹ بلیو دیٹ اٹ کین ہیل, تو اٹ کین ہیل یور باڈی ایز ویل. کتنی ہی مثالیں ہیں, آپ جا کے اگر سرچ کریں, جہاں پہ لوگوں نے اپنے کینسرز تک ہیل کیے ہیں بائی دا پاور آف دیئر سب کانشیس مائنڈ. انہوں نے اپنے آپ کو, اپنے بلیف کو, دے گیو سجیشن. اب وٹ از دا بیسٹ ٹائم ٹو گیو دو سجیشن؟ آپ کی جو باڈی ہوتی ہے رائٹ بیفور آپ کو نیند آنے لگتی ہے, آپ ریلیکس کرتے ہیں, وہ الفا ویو موڈ میں ہوتی ہے. وین یو آر ورکنگ کانشیسلی, اپنے کانشیس مائنڈ کے ساتھ آپ کرٹیکلی سوچ رہے ہوتے ہیں, تو دین یور باڈی از ایٹ اے بیٹا اسٹیٹ. آپ کی جو باڈی کہہ رہی ہیں, آپ کا جو مائنڈ کا برین ویو ہے وہ اس وقت بیٹا برین ویوز میں ہوتا ہے. سو جو الفا اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ریلیکسنگ موڈ ہوتی ہے, اور رائٹ بیفور آپ کی خواب اور آپ کی سوچ, آپ کی ریالٹی اور خواب کے درمیان کا ایک پیریڈ, جب بالکل بیفور یو گو ٹو اے ڈیپ سلیپ, از اے تھیٹا موڈ. تو یہاں پر یہ وہ ایک موڈ ہے جہاں پر یو کین گیو سجیشنس ٹو یور سب کانشیس مائنڈ. اب ایک تو یہ طریقہ ہے جس کو ہپنوسس کی ون آف دا ٹیکنیکس آف ہپنوسس ہے, کہ آپ یہ سجیشن رائٹ بیفور یو گو ٹو بیڈ, اینڈ
right before you wake up, right after you wake up. तो या तो ये सजेशन दें, या फिर जैसा हम कहते हैं ना विर्द करें. क्यों कहते हैं अल्लाह की तस्बीह करने से सुकून मिलता है? रेपिटेशन, रेपिटेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन. अगर आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ नहीं होने वाला, जैसे अब आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस हो, आपकी ज़िंदगी में आपकी अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस हो, तो आप कहें कि आई नो, आई फील हैप्पी, आई फील कंटेंट, एंड आई नो दैट आई विल बी गेटिंग मनी फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज, और आई एम गोइंग टू गेट दिस मनी. और आप ये देखेंगे कि यू डोंट, आप एक बात रियलाइज़ कर लें, पैसे कहीं नौकरियों से नहीं आते. तो जितने भी बहुत रिच लोग हैं, बहुत ज़्यादा जो कामयाब लोग हैं, उनके मल्टीपल सोर्स ऑफ मनी होते हैं. तो अल्लाह से मांगिए, अपने आप को माने. यू डोंट इवन नो, क्योंकि आपने तो जो आपका, ये भी एक मिथ है कि आपने अपना ब्रेन सिर्फ 10% इस्तेमाल किया हुआ. दैट्स अ मिथ. योर ब्रेन इज़ वर्किंग ऑल द टाइम. मैंने आपको बताया आपका सबकॉन्शियस माइंड इज़ वर्किंग ऑल द टाइम 24/7. इट डजंट इवन गो टू स्लीप. सो बात दरअसल ये है कि हम कॉन्शियस अटेंशन सिर्फ 1% ऑफ टाइम देते हैं. तो अगर हम अपनी कॉन्शियस अटेंशन दें, तो आप देखें आपको कोई आवाज़ दे रहा होता है तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें तो आपको किसी की आवाज़ भी नहीं सुनती. तो ये इट्स अ पावर ऑफ योर माइंड कि आप कर सकते हैं. तो ये जो रेपिटेशंस हैं और इमेजिनेशन, इमेजिन योरसेल्फ, इमेजिन द रियलिटी यू वांट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ एंड रिपीटेडली से दैट. अब देखिए, आपने आज एक मोटिवेशनल बुक पढ़ी, आज आपने मेरा लेक्चर सुना, आपको सबकॉन्शियस माइंड की बड़ी मोटिवेशन हुई और आपने कहा यस दैट मेक्स सेंस, आई एम गोइंग टू मैनिफेस्ट दैट. आज कह देने से नहीं होगा. रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड, सो दैट कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है excuse me, the more you perceive, the more you prioritize it. आप देखें, जितना आप परसीव करेंगे आप उतना प्रायोरिटाइज करेंगे. अब प्रायोरिटाइज आप कैसे करेंगे कि जब आप बार 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 ये बात रिपीट करेंगे, इमेजिन करेंगे, इमेजिन दैट रियलिटी, रिपीट इट टू योरसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रजिस्टर करना शुरू होगा. और होता क्या है कि हमारा कॉन्शियस माइंड तो जानता है, वो लॉजिकली भी मानता है, वो इससे सहमत भी होता है कि हाँ आई बिलीव दैट्स ट्रू. बट द थिंग इज़ कि जो आपका पैराडाइम आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वो अलाइन नहीं है. सो आपका बिलीफ, आपका जो पैराडाइम इन योर सबकॉन्शियस माइंड है, उसको अलाइन करना. जैसे मैंने आपको कहा था कि इसको प्रैक्टिस कहते हैं, कि अलाइनिंग ऑफ योर इंटीग्रेशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जो है बिलीफ के साथ और बिहेवियर के साथ. बिकॉज बिहेवियर्स जो हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ उनका तल्लक है. सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस ऑटो पे जो बिहेवियर होते हैं. आप देखें, आप जब छोटे थे तो आपने चलना शुरू किया था, उसके बाद क्या आपने कभी कॉन्शियसली चलना शुरू किया? बिकॉज वो आप प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो गई कि हाउ टू वॉक. नो, you can't unlearn walk, खुदा ना खासा, unless there is a brain damage or something. You can't unlearn walking. That's how your subconscious mind has been trained कि उसका काम सिर्फ वो चीज़ स्टोर करके आपको वो बिहेवियर, वो एक्शन एग्जीक्यूट कराना है. तो ये एक बहुत अनटैप पोटेंशियल है और हम अपनी ज़िंदगी में जो चाहें वो कर सकते हैं. अब आप देखिए कि आप अपनी हर हैबिट को सिर्फ इस तरह से, वैसे तो कहते हैं कि इट टेक्स 40 days टू इनकलकेट अ हैबिट, सिर्फ 40 डेज. तो अगर आप रोज़ रिपीटेडली 40 डेज आप अपने आप को कहें, दे यू गो एंड सी देयर आर सो मैनी बुक, बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, एंड दे से दैट इट हैपेंड टू देम, कि वो अपने आप को रिपीटेडली कहते थे कि आई एम गोइंग टू डू दैट. ये बहुत, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट एक्टर. ही रोट हिमसेल्फ अ चेक for some that $1 million, and he says कि no, I'm going to get that kind of a money, and he did find the job and all that. तो ये आप ये देखें कि ये सब चीज़ें जो हैं अल्लाह ने, और ये जो लिमिट्स हमें कौन देता है कि ये नहीं हो सकता. क्योंकि अगर आप जाके देखें बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कौन हैं, टू बी ऑनेस्ट, जिनके पेरेंट्स रिच थे. वही एक, देयर इज़ अ वेरी गुड बुक, रिच डैड पुअर डैड. आप देखें, इट्स अ मेंटालिटी, इट्स अ माइंड सेट. तो रिच होना या पुअर होना मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका व्हाट एक्चुअली ब्रिंग्स यू पीस एंड जॉय. तो मेरे लिए आपके लिए 3 सजेशंस होंगी दैट आई वुड से. नंबर 1 कि आप जो भी काम करें, ब्रिंग पैशन इनटू योर लाइफ.
اور اپنے جب لیٹس سے اف یو فاؤنڈ یور پیشن, جیسے میں نے اپنی مڈل ایجز میں آئی فاؤنڈ دس پیشن آف سرچنگ فار واٹ از ایموشنل انٹیلیجنس, واٹ از دس مائنڈ باڈی کنیکشن, اینڈ آئی ریئلی انجوائے دیٹ. تو آپ جب اپنے آپ کا پیشن فائنڈ کریں, دا سیکنڈ تھنگ از جو میں آپ کے ساتھ ہم دونوں وی آر لرننگ ٹوگیدر, کہ مجھے جو چیز چھوٹی بٹ آف نالج ملتی ہے آئی لائک ٹو شیئر دیٹ نالج. تو آپ اس میں اپنی ایکسپرٹیز کریں اور اس کے بعد دین گو ٹو دا کمیونٹی. اینڈ آپ جب کمیونٹی میں جا کے دیکھیں گے, کیونکہ اللہ میاں نے کچھ قدرت ایسی رکھی ہے کہ ہیپینیس از ان گیونگ. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا مائنڈ باڈی کنیکشن ہے, کہ یہ جو سب کانشیس مائنڈ, اگر آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہاؤ ڈز اٹ کمیونیکیٹ ود یو تھرو یور باڈی. اگر آپ کو فٹیگ فیل ہو رہی ہے, اگر آپ کی باڈی کے میں کچھ عجیب قسم کی چیزیں سینسیشن فیل ہو رہی ہیں, جیسے آپ کے ایکنی نکلنا شروع ہو رہے ہیں, تو وہ آپ کے انڈر لائن کازز کو بتا رہے ہیں. جو سب کانشیس مائنڈ از اسپیکنگ, آپ کا سب کانشیس مائنڈ جو ہے از کمیونیکیٹنگ تھرو یور باڈی, بیکاز یور باڈی از دا کنیکشن. سو آپ نیکسٹ ٹائم جب آپ کو بیٹھے بٹھائے ریشز ہونا شروع ہو جائیں فار نو میڈیکل ریزن, یا آپ کو باڈی ایکس ہوں, یا فار نو ریزنز یو آر فیلنگ فٹیگ, یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ جو ہیں کس طریقے سے یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں, آپ کو بے تکی فوڈ کریونگز ہیں, یا آپ کو الٹے سیدھے خیالات آ رہے ہیں. الٹے سیدھے خیالات جو ہیں آپ کے دماغ میں, جو آپ نے چیزیں دیکھی ہوتی ہیں وہ رجسٹر ہوئی بھی ہوتی ہیں. سو اب آپ کو الٹے سیدھے خیالات کا آنا کوئی بری چیز نہیں ہے, مگر بار بار ریپیٹیڈلی آنا, ناؤ دس از اے پوائنٹ آف کنسرن کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کو کچھ بتا رہا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو سمجھ سکیں تھرو آور سب کانشیس مائنڈ کہ ہماری باڈی ہمیں کیا بتا رہی ہے, وہ دیکھیں جس طرح سلو ڈاؤن کرتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں آپ بہت زیادہ تھک جائیں تو آپ بہت بھاگ کر آئیں تو سانس چڑھ جاتی ہے کہ باڈی آپ کی آکسیجن کی پوری کر رہی ہوتی ہے. باڈی از آل اباؤٹ بیلنس. میں نے آپ کو کہا کہ ایک ٹریمینڈس سورس آف انرجی ہے, اٹس اے مس آف انرجی, اٹ ریکوائرز بیلنس. اس بیلنس کے لیے یہ جو الائنمنٹ ہے آپ کے کانشیس مائنڈ کی, سب کانشیس مائنڈ کی, اور اس کے ساتھ آپ کے بلیف سسٹم کی, تو یہ جو آپ کا پریکسس ہے اس کو آپ ایک الائنمنٹ میں رکھیں گے تو آپ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے ونڈرز ول اسٹارٹ ٹو ہیپن. تو دس از ویری اسینشیل فار یو, ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ ہم کسی بھی ہیبٹ سے, ہم کسی بھی لمیٹنگ بلیف سے وی کین اس سے ہم بڑی بآسانی نکل سکتے ہیں اف وی میک ریپیٹیٹیو اپنے آپ کو کریں. اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو ریکارڈ کریں, ریکارڈ سم ویری پاورفل اسٹیٹمنٹس جو آپ اپنی زندگی میں یا اپنے بیہیویئرز میں یا اپنی ہیبٹس میں مینیفیسٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جب آپ سونے کے لیے جائیں تو وہ ہیڈ فونس لگا کے آپ سو جائیے, تاکہ جب آپ سو جائیں تو آپ سب کانشیس مائنڈ کو آپ کو وہ میسیجز ملے جا رہے ہیں. تو یو وڈ سی, آپ اگر اس کو ایک مہینہ اس کا وہ کریں تو یو وڈ سی اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. سو دیٹ از آل فار ٹوڈے, اینڈ آئی ہوپ کہ ہم اس پہ اور ڈسکشن کریں گے. اٹس اے ویری واسٹ ٹاپک, and please do go and explore. Internet is a wealth of knowledge, so understand the potential of your subconscious mind and the body, what it is trying to tell you, or you can manifest anything in your life. I hope کہ یہ جو کووڈ ہے یہ ہمیں بہت سارا ٹائم بھی دے دیا اس نے ہمیں. This situation is a very good time to come in peace with ourselves and understand کہ ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے, and how we can take control of our conscious and subconscious mind through our body. And اپنا بہت خیال رکھیے گا. May God be with you, and I wish you all the best. Take care. اللہ حافظ.